اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے اس کی اپنی توفیق اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے کہ ایمان ایسی عظیم الشان نعمت سے نمائش فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا ہمارے اوپر، اس کا بڑا فضل ہے کہ وہ ہمیں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کرنے کی توفیق دے رہا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے رہتے ہیں، سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو استقامت اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 102 کے حوالے سے شروع کی تھی۔ اس سے قبل ہماری گفتگو سورۃ جاثیہ کی آیت نمبر 23 کے حوالے سے 4 جملوں پر چلتی رہی، اور یہ ہماری گفتگو جو ہے یہ آیت نمبر 102 کے حوالے سے ہے، جو تقویٰ کے حوالے سے ہے، پرہیزگاری کے حوالے سے ہے، خوف خدا کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس آیت کریمہ میں تعلیم دی ہے، پیغام دیا ہے اپنے بندوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کے ذریعہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ذات حیات ہے، یہ پوری زندگی ہماری جو بھی بندہ چاہتا ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے۔ پھر اس کی تشریح، اس کی جو شرح ہے، اس کی تفصیل ہے، وہ آقا علیہ السلام کی زندگی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے رب کے احکامات کی تکمیل کی ہے، اس کو چادر کی صورت میں اپنے اوپر اوڑھا ہے، اور عملی زندگی آقا علیہ السلام نے گزار کر اپنی امت کو ایک سبق دیا، درس دیا، فکر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آقا علیہ السلام کی خوبصورت زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو پیغام دیا ہے وہ ایمان والوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سبق ہے اپنے بندوں کے لیے، اور خصوصی طور پر ایمان والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے کہ اے لوگوں ایمان والوں، تمہیں میرا حکم ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ تمہارے دامن میں، تمہارے من میں، دل میں اگر کسی کا خوف ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر اگلی بات بڑی خوبصورت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حق کا تقاتے ہی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرنا ہے اس طرح ڈرنے کا حق ہے، آپ نے ڈرنے کا حق ادا کرنا ہے، حق کا تقاتے ہی۔ اور ولا تموتن، یہ اس سے بھی کمال پیغام ہے، ولا تموتن، اور نہیں مرنا۔ کیا؟ اور نہیں مرنا، الا مگر، واو اطر حال کے لیے، نہیں مرنا مگر اس حال میں مرنا ہے کہ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مسلمان ہو، کہ تم مسلمان ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ تو میرے بس کی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ گارنٹی دے سکتا ہے، وہ ضمانت دے سکتا ہے، وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے مرنا ہی ایمان میں۔ کیا پتہ موت کے وقت شیطان کا کتنا سخت حملہ ہو جانا ہے، اس وقت کیا کیفیت ہونی ہے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے اس وقت، پتہ نہیں کس حال میں بندے کی موت واقع ہونی ہے۔ اللہ معاف کر، وہ تو کسی کو علم نہیں نا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے اچھی موت کا مانگنا
ایمان والی دو یعنی موت مانگنا، ایمان کی حالت میں جانے کی یعنی دعا کرنا، یہ تو بندی کا اختیار میں بندہ مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا ہے، اور یہ مانگنا بھی چاہیے۔ یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے موت دے دے۔ اب موت کا مانگنا گناہ ہے، کیا بولیے؟ موت کا مانگنا گناہ ہے، موت نہیں مانگنی۔ لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو یہ کہنا ہے کہ یا اللہ جب بھی مجھے موت آئے تو اچھی موت آئے۔ یہ دعا کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور آقا علیہ السلام کی تعلیم بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھا کریں۔ دیکھیں یہ کوئی بات معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا ہیرا ہے جو زبان نبوت سے نکلا ہے اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے فکر میں، اپنی امت کی محبت میں، اپنی امت کے پیار میں یہ نکلا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے، دیکھو نا کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں، دنیا سے تنگ آ جاتے ہیں، مصیبتوں سے تنگ آ جاتے ہیں، پریشانیوں سے تنگ آ جاتے ہیں، کوئی اولاد کے در سے تنگ آ جاتا ہے، کوئی غربت کی وجہ تنگ آ جاتا ہے، خودکشی کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں یا اللہ مجھے موت دے دے، اس سے تو بہتر کہ مجھے موت آ مجھے موت دے دے۔ نہیں محترم، اگلی مصیبت اس سے بھی بڑی ہے، یہ نہ سمجھ کے تو سرخرو ہو رہا۔ یہ کہتے ہیں نا چلو ہم مر جائیں گے تو جو مصیبتوں سے پریشانیوں سے ہم بچ جائیں گے، اس کو یہ نہیں پتا بھی آگے تو بہت بڑا امتحان ہے، آگے تو بہت بڑا اس کے لیے امتحان ہے محترم۔ ہاں جب ہم قبرستان کی قریب سے گزرتے میں کہ یار جو لوگ ہو گئے نا کامیاب وہ تو کمال ہے، وہ تو لہروں میں، وہ تو بہاروں میں، لیکن اللہ معاف کرنے اس کی اونچ نیچ ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ وہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اللہ تعالیٰ رکھے تو ایمان پر، اور موت بھی آئے تو ایمان پر، قیامت کو اٹھے بھی تو ایمان پر۔ یہ مانگتا ہے، یہ مانگتے رہا کریں اور یہ مانگنا بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم کیا رب سے مانگیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو کپڑا ہے، جو رزق ہے، وہ رب نے ہمیں دینے کے لیے، وہ رب نے کیوں؟ اس نے پیدا کیا، اس نے ذمہ لیا، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی نہیں منع تمہیں کرتا کہ تم نہ مانگو، ایسا بھی نہ ہو کہ تم کہہ دیں کہ ایسا میں منع کر دیا، میں نے منع نہیں کیا، میں کہتا ہوں باقی رب نے سب کچھ دینا ہے، اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اس نے ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں، ہماری قسمت میں سب کو لکھ دیا ہوا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت بندے کو تلاش کرتا ہے، اور اس وقت تک موت نہیں آئے گی تب تک اپنی قسمت کا آخری دانہ نکھارے، وہ اپنی زندگی کا جب وہ آخری دانہ کھا لے گا تب اس پر موت واقع ہوگی، اور موت خود بندے کی حفاظت کرتی ہے، موت زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے، کیونکہ جب تک وہ وقت مقرر ہے، جب تک وہ وقت نہیں آئے گا، موت کسی چیز کو اس کی زندگی کے قریب نہیں آنے گا، موت خود اس کی حفاظت کرتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ موت کا مانگنا حرام ہے، لیکن اچھی موت کا مانگنا یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اس لیے یہ آپ کے لیے بھی سبق ہے، میری بھی سبق ہے کہ آپ مانگتے رہا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں جب بھی موت آئے تو اچھی موت آئے، ایمان والی آئے، ایمان پر آئے، موت کا دروازہ گزرو تو ایمان کے ساتھ گزرو، یہ مانگتے رہا کریں، یہ آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ اے لوگوں ایمان والوں، صرف تمہارے دامن میں ڈر ہو تو صرف کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر، تمہارے دامن میں کسی کا ڈر بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے اس طرح ڈرنا جس طرح ڈرنے کا حق کا تقاتی ہی، اس سے ڈرنے کا حق۔ یاد رکھیں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ تقوی اور خوف خدا بندی کیا ہو؟ تقوی اور خوف خدا بندی اس کا ہمارے دامن میں ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی، یہ بڑا ضرورت ہے کہ تقوی کیا؟ تقوی اسلام
اور ایمان کی روح ہے. کس کی؟ اسلام. اگر کوئی پوچھے اسلام کی روح کیا ہے تو تقویٰ ہے. ایمان کی روح کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اگر کوئی کہے کہ میرا ایمان زندہ رہے، میرا ایمان تازہ رہے، میرے ایمان کو تقویت ملے، تو وہ پرہیزگاری پیدا کرے. جب وہ پرہیزگاری پیدا کرے گا تو یوں سمجھو اس کے ایمان میں روح آ جائے. تو جب تقوی کی صورت میں کیا، یہ بڑا نکتہ لطیف ہے کہ جب تقوی کی صورت میں اس کے ایمان میں روح آئے گی تو اس کا ایمان تازہ رہے گا، اس کا ایمان زندہ رہے گا. کس کی وجہ سے؟ بولیے، کس کی وجہ سے؟ تقوی کی وجہ سے. اس کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے اس کا ایمان تازہ رہے گا. تو اگر تقوی موت تک رہے، ایک بڑی خاص بات ہے کہ اگر اس کے دامن میں تقوی ہے، اس کے دامن میں، اس کے، بولیے، اس کے دامن میں، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے اور اپنے دامن میں رکھیں کہ اگر اسلام اور ایمان کی روح تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، تو اگر زندگی کی آخری سانس تک تقوی اس کے دامن میں ہے تو یوں سمجھو اس کے ایمان میں روح ہے. تو جب اس کے ایمان میں روح ہے تو اس کا ایمان زندہ ہے. تو اگر اس کا ایمان زندہ ہے تو وہ زندہ بھی رہے گا، تو ایمان پر موت بھی واقع ہوگی تو ایمان پر. اس سے بڑی کوئی دولت ہے؟ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اور اس آیت کریمہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی. پھر ایک اور بات یاد رکھیں، یہ بھی بات بڑی قابل توجہ ہے. اگر کوئی شخص چاہے، اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ مجھے پاکیزہ زندگی ملے، کیا مجھے، اور جتنی اسلام کی خصوصیات ہیں وہ ساری مجھے مل جائے، کس صورت میں؟ پاکیزہ زندگی کی صورت میں. تو پاکیزہ زندگی تقوی کے بغیر کبھی نہیں ملے. تقوی ایک ایسی دولت ہے، تقوی ایک ایسی نعمت ہے، تقوی ایک ایسا انعام ہے کہ جب بندے کو تقوی ملتا ہے اس کو یوں سمجھے کہ پاکیزہ زندگی مل گئی. تو جب پاکیزہ زندگی مل گئی اس کے ایمان کو روح مل گئی. تو جب اس کے ایمان کو روح ملی اس کا ایمان زندہ، تازہ، تقویت والا بنے گا. تو پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ زندگی میں ایمان پر زندہ اور ایمان پر اسے موت ہے. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر ایمان کی حالت میں موت آتی ہے تو وہ دکھتی ہے. وہ کون ہے؟ آپ اگلی بات اور سن یاد رکھیں، زندہ بھی رہنا ہے. کیا زندہ بھی رہنا ہے تو خوف خدا پر رہنا ہے، مرنا بھی ہے تو خوف خدا پر ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ رائی بردانے کے برابر بھی تیرے دامن میں کسی کا خوف نہ ہوتا. رائی بردانے کے برابر اگر تیرے دامن میں خوف ہو تو صرف خوف خدا ہو، اور خوف خدا ہی تقویٰ ہے. کیا؟ خوف خدا ہی تقویٰ ہے. کیوں؟ سن لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگوں ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اور کیسے ڈرنا ہے؟ حق تو قاتی ہی، جس طرح ڈرنے کا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی. اور اگلا جملہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، نہیں مرنا. بات پہ غور کریں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ سے ڈرنا ہے اور جس طرح ڈرنے کا. آپ یہ بات آپ نے سنی. نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، نہیں مرنا. اے باری تعالیٰ کیا مطلب؟ فرمائے الا واو، الا وا، مگر اس حال میں مرے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم ایمان پر ہو. کس پر؟ اے باری تعالیٰ یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے. تو کس طرح ہم یہ اختیار رکھتے ہیں کہ ہم ایمان پر زندہ رہیں گے اور ایمان پر ہی مریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ سبق تو میں نے پہلے دے دیا ہے. اگر تم چاہتے ہو نا کہ ایمان پر زندہ رہیں اور ایمان پر ہی موت آئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ سبق، وہ درس، وہ پیغام وہ میں نے پہلے دے دیا ہے. اب اگر وہ کیا فرمایا، میں نے تمہیں کہا نہیں کہ اپنے رب سے ڈرو اور جس طرح ڈرنے کا حق ہے.
تو جب تیرے دامن میں خوف خدا ہوگا تو خوف خدا ہی تقویٰ ہے. کیا ہے؟ دیکھیں جب بندے کے ہاں تقویٰ آتا ہے نا، پرہیزگاری آتی ہے، تو وہ بغیر خوف کے، بولیے بغیر خوف کے نہیں آتا. اگر کوئی کہے کہ خوف کے بغیر آ جائے وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. اب جو پوری کائنات میں ڈگر بگر ہو رہی ہے، سود ہے، رشوت ہے، بے ایمانی ہے، فراد ہے، خیانت ہے، کھوٹ ہے، یہ کیوں ہے؟ ڈر نہیں. کیا؟ ڈر نہیں رہا، خوف نہیں رہا، فکر نہیں رہا. تو جب ڈر، خوف، فکر ختم ہو جائے تو تقویٰ بھی ختم، تقویٰ نہیں آئے گا. کیا؟ تو جب خوف خدا پیدا ہوگا تو تقویٰ خود بخود آئے گا. تقویٰ ہی خوف خدا ہے، خوف خدا ہی تقویٰ. جس طرح میں نے بیان کیا تھا کہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام عبادت کا جو سردار ہے وہ حسن اخلاق ہے. وہ کیا ہے؟ ساری بولیے. حسن اخلاق ہے. کیا؟ حسن اخلاق کو تمام عبادت کے اوپر افضلیت، تمام نیک اعمال کے اوپر فوقیت. میری بات پہ غور کریں. تمام عبادت جو نیک اعمال ہیں، جو صالح اعمال ہیں، اس کے اوپر اگر کسی کو فوقیت ہے تو وہ کیا ہے؟ بولیے حسن اخلاق ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اخلاق کے اوپر بھی اگر کسی کو فوقیت ہے، افضلیت ہے، سرداری ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تقویٰ. کیا بات؟ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تقویٰ. پھر حضرت علی بڑی پیاری بات فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا یاد رکھیے، اب یہ آپ نے گرنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے. فرمایا جس کے دامن میں تقویٰ ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا، وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا. اب یہاں سے اگر بین الاقوامی سطح پر اس معاملے کو لے کر جائیں، اگر حضرت علی کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں ہر مسلمان تک پہنچ جائے، سربراہوں تک پہنچ جائے، ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچ جائے، وہ کسی عہدہ پر فائد ہے، وہ کسی گلی کا سربراہ ہے، وہ کسی علاقے کا سربراہ ہے، وہ ملک کا سربراہ ہے، وہ رشتہ داروں کا سربراہ ہے، وہ کسی محکمے کا سربراہ ہے، اگر اس تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ تقوی والا کبھی ہلاک نہیں ہوتا، تو پھر اگر پوری دنیا کی امت مسلمہ اگر تقوی کو اختیار کرے تو پھر کائنات میں کسی قوم کی جرأت ہے کہ وہ امت مسلمہ کی طرف پہلی نگاہ سے دیکھ سکتا. پھر ایک اور بات ہے، دیکھیں حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تقوی والا کبھی زندگی میں نادم نہیں ہوا، پشیمان نہیں ہوا، پریشان نہیں ہوا، شرمشار نہیں ہوا. کیوں؟ کہ اس کے دامن میں کیا ہے؟ میری باتوں پہ غور کریں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. گو میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکتا، جملے آپ کو صحیح دے نہیں سکتا، لیکن اس کا جو اصل مقصد وہ تو آپ تک پہنچ رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تقوی والا کبھی زندگی میں ہلاک. اب اس کو آگے لے کر چلیں، اگر وہ دنیا میں اگر تقوی کا مالک ہے تو وہ ہلاک نہیں ہوگا، تو پھر وہ موت کے وقت بھی ہلاک نہیں ہوگا. کیونکہ میں نے بھی یہ پہلے بات کر دی ہے کہ اسلام اور ایمان کی روح تقوی ہے. تقوی بصورت خوف خدا، تقوی اور خوف خدا بندی دونوں کا اپنے دامن میں پیدا کرنا، رکھنا یہ ضروری ہے، یہ لازم. اور اگر تو چاہتا ہے کہ پاکیزہ زندگی ملے، خوبصورت زندگی ملے، وہ تقوی اور خوف خدا کے علاوہ نہیں مل سکتی. اگر کہو کہ اسلام کی ساری خصوصیات میرے اندر نمایاں آ جائے تو پھر پرہیزگاری اختیار کر، پھر تقوی اختیار کر، پھر قدم قدم میں تقوی اختیار کرنا پڑے گا. پھر دیکھنا ہوگا کہ یہ چیز میری ہے یا میری نہیں ہے. کیا میں اس کو بغیر اجازت استعمال کر سکتا ہوں؟ کیا یہ میرے اندر جائے تو تقوی ہے، اگر نہ لے جاؤں تو تقوی ہے؟ یہ تمہیں دیکھنا پڑے گا نا. اس کی تمیز کرنا، اس کو واضح کرنا، اس پہ فکر پیدا کرنا، یہ تیرے اختیار میں ہے، یہ تیرے اختیار میں ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق یہ مجھے بھی سبق ملا، تمہیں بھی سبق ملا کہ خدا کی قسم اگر تیرے دامن میں تقوی ہے تو یہ خوف خدا ہے، تو پھر ادھر بھی تو اعلیٰ ہے،
موت کا وقت بھی تو آنا ہے، نہ ادھر ہلاک ہوگا نہ موت وقت ہلاک ہوگا۔ اگر موت تک تیرے دامن میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، فکر ہے، خوف خدا ہے، تو پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا شیطان کا کبھی بھی موت کا وقت تیرے پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور بات سنیں، جب ایمان کی روح تقویٰ ہے، میری بات پہ غور کریں، میں اس کو دوبارہ لوٹانا چاہتا ہوں کہ اگر ایمان کی روح کیا ہے؟ تقویٰ ہے، تو ایمان زندہ ہے، ایمان ترو تازہ ہے۔ تو اگر وہ تقویٰ زندگی کی آخری سانس تک تیرے دامن میں رہے تو پھر انشاءاللہ خدا تعالی کا قول بھی ہے ہلاکت بھی نہیں ہوگی، نہ دنیا میں نہ موت کے وقت۔ پھر اگر روح ایمان کی تقویٰ ہے تو پھر ایمان زندہ بھی رہے گا، تو ایمان پر موت بھی آئے گی تو ایمان پر۔ شیطان جتنی بار دور کر لے وہ کبھی بھی تیرے ایمان پر حملہ، بولیے، وہ تیرے ایمان پر حملہ نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ تیرے ایمان کی روح اس کے اندر موجود ہے۔ کس صورت میں؟ کیا بات ہے، یہ آپ کو بات یاد ہوگی، تقویٰ کی صورت میں تیرے ایمان کی جو روح ہے وہ ایمان کے اندر موجود ہے، تو انشاءاللہ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ تو دنیا میں بھی اسی پر قائم ہے اور آخرت میں بھی تو اسی پر قائم ہے۔ پھر اگلی بات بھی سن لیں، امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ کبھی بھی شرمشار نہیں ہوگا۔ اس میں تھوڑی تشریح کرنا چاہتا ہوں، وہ شرمشار نہیں ہوگا، کیوں؟ کہ جب ایمان کی روح تقوی کی صورت میں موجود ہے، کیا؟ ایمان میں روح تقوی کی صورت میں موجود ہے، تو فرماتے ہیں وہ شرمشار، کیونکہ اس کے اندر ایمان تازہ ہے، ایمان کیا؟ زندہ ہے، تو الحمدللہ وہ دنیا میں بھی شرمشار نہیں ہوگا، موت وقت شرمشار نہیں ہوگا، سرکار کی بارگاہ میں جائے گا تو شرمشار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ایمان کی روح تقوی کی صورت میں موجود ہے، اور قیامت کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی ضرور ہو، کیا؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی۔ اب یہاں میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے، ہاں ایک بار جملہ مکمل کر لوں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کامیاب لوگ ہوئے، کیا؟ کامیاب لوگ ہوئے تقوی کی صورت میں۔ کامیاب لوگ ہونے والے، جو کامیاب لوگ ہوئے نا وہ تقوی کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اور خسارہ پانے والے گناہوں کی وجہ سے خسارہ پا گئے۔ معصیت اب تقوی کے مقابلے میں گناہ ہے، کیا ہے؟ جب اس کے دامن میں تقوی نہیں آئے گا تو گناہ ہی آنا، وہ گناہ ہی کرے گا، تو خسارہ اٹھانے والے گناہ کی وجہ سے خسارہ پا گئے، اور کامیاب لوگ کامیاب ہو گئے تقوی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اب یہ میں ایک حدیث کو کرنا چاہتا ہوں، امیر ابنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے علی شان نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، اب دو جملے ہیں، فرمایا دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کا انداز اپنی امت کی محبت میں کتنا پیارا ہے اور کتنا فکر والا جملہ ہے جو آقا علیہ السلام اپنی امت کو دے رہا ہے، کتنا خوش ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تمہارے ماضی کے گناہ بھی ختم ہو جائیں اور تمہارے درجات بلندی کی بھی مل جائے۔ کیا کہ تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ دوں کہ جس کی وجہ سے تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں، نمبر دو تمہیں درجے ملے، کیا ملے؟ فضیلتیں ملے۔ اب یہ درجہ فقط دنیا کا نہیں ہے، یہ درجہ آخرت کا۔ تو جب وہ جو عمل ابھی میں بتاؤں گا تو فقط تقریر سننے تک نہ رہا کرے کہ بس آپ نے کہا بھی قاری صاحب بڑی کمال تقریر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یار ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ خدا کی قسم میں حضرت ابو حازم علیہ الرحمہ کے قول پڑھ رہا تھا تو میں تو حقیقت ہے نا خاموش ہو گیا۔ جب کبھی سردی آتی ہے نا تو گھر والے کہتے ہیں سردی آ گئی ہے، اب سردی کے کپڑے چاہیے، سردی میں یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، اب گرمی آ گئی اب گرمی کے کپڑے ہونے چاہیے، یہ ہونی چاہیے۔ تو میں امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب پڑھ رہا تھا احیاء العلوم، تو احیاء العلوم کی جلد نمبر 1 میں امام ابو حازم علیہ الرحمہ کا اپنے قول لکھا ہے، بڑا کمال ہے۔ امام ابو حازم علیہ الرحمہ کی بیوی نے کہا کہ سردی آ گئی ہے، کیا؟
تو دو جملے فرمائے کہ فرمایا کوئلے کیا کوئلے اور غلے کی ضرورت ہے. اب غلے کے اندر کپڑے لے لیں, اس میں خوراک لے لیں, اس میں جو بھی لے لیں, اس کی جتنی تشریح کر لیں. بیوی نے دو جملے کہے. سردی آئی تو امام ابو حازم علیہ الرحمہ کی بیوی دو جملے کہے اپنے سر کے تاج سے, اپنے خامد سے, کہ غلے کی اور کوئلے کی ضرورت ہے. تو آگے سے امام حازم علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی ممکن ہے. ہائے اس کے بغیر اگر یہ نہ ملے تو زندگی گزر سکتی ہے. کوئلہ بھی نہ ہو, غلہ بھی نہ ہو تو زندگی چند دن کی ہے, گزر ہی جائے گی. ممکن ہے نا, ممکن نہیں ہے, لیکن مرنا, مر کے زندہ ہونا, رب کے دربار میں کھڑے ہونا, پھر اس کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا, اس کے بغیر گزارا نہیں. یہ ناممکن ہے, وہ ممکن ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اے بیوی, اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. سردی کے کپڑے نہ بھی ہونا, سردی پھر بھی گزر جائے گی. گرمی کے کپڑے نہ ہو تو گرمی پھر بھی گزر جائے گی. پنکھا نہ بھی ہو, پسینہ بہتا رہے, رات بھی گزر جائے گی, دن بھی گزر جائے گا, زندگی بھی گزر جائے گی. دودھ نہ ہو, زندگی پھر بھی گزر جائے گی. چائے نہ ملے, زندگی پھر بھی گزر جا رہی ہے. اونچ نیچ زندگی کا یہ نظام زندگی ہے. لیکن امام ابو حازم علیہ الرحمہ نے خدا کی قسم جو سبق, جو درس, جو فکر, جو پیغام دیا ہے وہ کمال دیا ہے. فرمایا بیوی مرنا بھی ہے, زندہ بھی ہونا ہے, رب کے دربار میں پیشی بھی ہونی ہے, پھر پیشی کے بعد جنت دوزخ کا جو فیصلہ ہونا ہے, پھر ادھر بھی جانا ہے. یہ ممکن ہے, اس کے بغیر گزارا, یہ ہونا ہے, اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. کیا یار ان اماموں نے ہمیں سبق دیا ہے. اب میں حدیث کوٹ کر کے آگے تقوی کی بات, بڑی خوبصورت بات کرنا چاہتا ہوں. جتنی میں نے تشریح کر دی ہے وہ آپ کو باتیں تو یاد ہوگی ہوگی, مگر بھول تو نہیں گئی ہوگی کہ نہیں. جو ہلاکت پر میں نے بات کی ہے, ایمان کی روح پر بات کی ہے, اور موت کے وقت یہ سپیکر اس طرح تھوڑی خرابی آ جائے. تو میں ایک عرض کر رہا تھا, جو میں نے باتیں قبل کر دی ہیں نا وہ بڑی ضروری تھی, بڑی قابل توجہ تھی, اس کو یاد رکھیں اور تقوی کو اختیار کریں جتنا بھی. الحمدللہ تقوی کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ہم دنیا میں بھی رہیں گے تو ایمان پر, جائیں گے بھی تو ایمان پر, اور الحمدللہ دنیا میں ہلاک ہوں گے نا کس کی وجہ سے, تقوی کی وجہ سے. اور اسلام اور ایمان کی روح کیا ہے, تقوی. میں نہیں کہتا, میں یہ شریعت کی. اب میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک ایسا عمل نہ بتاؤں, یہ بڑی خاص بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں خدا کی قسم قرآن و سنت کی تعلیم بھی یہی ہے, تقریریں بھی یہی ہے, خطاب بھی یہی ہے, درس بھی یہی ہے, یہی فکر ہے خدا کی قسم. اب سنیے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں میں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں, کیا بولیے, کہ تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہ بھی ختم ہو جائیں اور تمہیں درجے بھی ملیں. تمہیں درجے بھی ملیں, گناہ بھی معاف ہو جائیں اور کیا ملے, درجے بھی ملیں. تو آگے تو صحابہ کرام بیٹھے گئے, ہم تو نہیں بیٹھے گئے, لیکن یہ خطاب فقط صحابہ کرام تک محدود نہیں تھا, یہ ہمارے لیے بھی. یہی اصل میں جمعے کی تقریر ہوتی ہے, یہی خطاب ہوتا ہے. فقط یہ نہیں کہ بس سیدھا تقریریں کرنے جاتا واہ واہ ہو رہی ہے, نعرے لگ رہے, کیا ہو رہا ہے. نہیں محترم, اب میں ابھی حدیث کو کرنا چاہتا ہوں, آپ تو حدیث سن لیں, لیکن حدیث سنانے سے قبل میرا آقا علیہ السلام کتنی پیاری بات فرمائی. فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے کی وجہ سے میرا آقا علیہ السلام نے 2 گارنٹیاں دی ہیں. کتنی بولیے. فرمایا ماضی کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور تمہیں درجات ملیں گے, درجات. فقط دنیا میں نہیں, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کیا کر دیا. فرمایا سردی ہو, گرمی ہو, درد ہو, غم ہو, پریشانی ہو, وضو ٹوٹے فوراً وضو کرنا.
نہیں یہ جملے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی حدیث پاک کی جملے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ مکمل وضو کرے، سردی ہو، گرمی ہو، غم ہو، ڈر ہو، خوف ہو، تکلیف ہو، ٹھیک ہے جی، حتیٰ کہ کوئی بیماری ہو اس کا بھی خطرہ ہو، سارا کچھ ہونے کے باوجود جو ہی وضو ٹوٹے مکمل وضو کرے اس حال میں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی بات اس سے بھی کمانے فرمایا مسجد میں کثرت کے ساتھ اس کا آنا جانا رہے۔ کتنے نکلے ہو گئے؟ 2۔ بولیے کتنے؟ نمبر 1 کو ہم نے سن لیا، یاد ہو گیا، پر جمعے سے یہی پیغام لے جا کے جانا ہے جو اس سے قبل میں پیغام دے چکا ہوں، بڑے خاص تھے، وہ پہلے آ چکے ہیں، سن لیے ہیں، وہ سن لیے سب نے، ماشاءاللہ سب نے، جو میں نے اس سے قبل آپ کو پیغام دیے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے سن لیے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ حدیث کو کر رہا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ کا قول میں نے پیش کر دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب سن لیں کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور انداز اتنا خوبصورت ہے کہ میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے 2 خوشخبریاں دی ہیں، 2 گارنٹیاں دی ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 2 ابھی میں بیان کیا تو ہے، نمبر 2 بلبل درجہ بلند، کیا بولیے، کیا ادھر بھی اور ادھر بھی، اور کیا کیا اس میں پہلا عمل کیا کون سا تھا؟ وضو کا۔ پھر اس کے آگے تشریح ہے، وہ میں نے نہیں کی، وہ بھی سب حدیث کے لفظ ہیں، سردی ہو، گرمی ہو، درد ہو، بیماری ہو، خطرہ ہو، لیکن وضو ٹوٹے فوراً وضو مکمل کر لے۔ نمبر 2 مسجد میں اللہ کے گھر کے ساتھ اس کے ایسا دل لگا ہو کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے گھر میں آنا جانا آنا جانا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 3 ایک نماز پڑھ کے جائے، اگلی نماز کا انتظار میں رہے، کام کر رہا ہے، گھر کا کام کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، جہاں پہ اپنا ذاتی کام کر رہا ہے یا کسی کے ہاں ملازمت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن فکر کس چیز کا؟ نماز کا۔ ایک نماز پڑھ کے آیا ہے تو اگلی نماز کا انتظار کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس امتی کے دامن میں یقین عمل، یقین فعل آ گئے، اس کے گناہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں پتے جھڑتے ہیں۔ موسم خزاں میں آپ دیکھیے، موسم خزاں میں جب پتے جھڑتے ہیں نا، تو اگر کسی ٹینٹ ایسے کرو نا تو جو پتا رہ جاتا وہ بھی نیچے آ جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے دامن میں یقین فعل ہے، یقین عمل ہے، اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے اور درجات میں مزید کیا اضافہ ہوگا، کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ اب ٹائم ہو رہا ہے کیونکہ جس پر میں گفتگو چل اس پر میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت ہے،